ایک چھوٹے سے شہر میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو اپنی مصروف زندگی میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے۔ دن بھر وہ اپنے کام، دوستوں اور سوشل میڈیا میں مصروف رہتا اور رات کو تھکا ہارا سو جاتا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی رہتی تھی جس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ باورچی خانے میں کچھ خاص تیاری کر رہی ہیں، اور گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی خوشبو اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، امی، آج گھر میں کچھ خاص بات ہے؟ والدہ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، رمضان المبارک آنے والا ہے، اور یہ مہینہ صرف کھانے پینے کی تیاری کا نہیں بلکہ دل اور روح کو تیار کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ احمد کچھ دیر خاموش رہا کیونکہ اس نے کبھی اس زاویے سے رمضان کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ سحری، افطار اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی تصویریں آتی تھیں، لیکن اس کی والدہ کے الفاظ نے اس کے دل میں ایک نئی سوچ پیدا کر دی۔ اس رات احمد دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر رمضان واقعی روح کو بدلنے والا مہینہ ہے تو کیا وہ اس کے لیے تیار ہے؟ اگلے دن احمد مسجد گیا جہاں امام صاحب رمضان کے بارے میں ایک درس دے رہے تھے۔ امام صاحب کہہ رہے تھے، رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے دل کو صاف کرنے، اپنی عادتوں کو بہتر بنانے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں اتر گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید یہی وہ بے چینی تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ نماز کے بعد احمد نے امام صاحب سے پوچھا، اگر کوئی شخص واقعی رمضان کے لیے خود کو تیار کرنا چاہے تو اسے کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ امام صاحب مسکرائے اور کہا، تیاری دل سے شروع ہوتی ہے، نیت سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان اپنے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ انہوں نے احمد کو چند آسان مگر طاقتور مشورے دیے۔ نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا، قرآن پڑھنے کی عادت بنانا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دل میں موجود ناراضگی اور نفرت کو ختم کرنا۔ احمد نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ رمضان کو صرف ایک رسم کے طور پر نہیں بلکہ ایک موقع کے طور پر گزارے گا۔ رمضان کی تیاری صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے، اور احمد نے یہ بات جلد ہی سمجھ لی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنے ایک دوست بلال سے ناراض تھا اور کئی مہینوں سے اس سے بات نہیں کی تھی۔ احمد نے سوچا، اگر میں رمضان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے بلال کو فون کیا اور معافی مانگ لی۔ بلال بھی حیران ہوا لیکن خوشی سے اس نے احمد کو معاف کر دیا۔ اس دن احمد کو محسوس ہوا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ چند دنوں بعد احمد نے ایک نیا معمول شروع کیا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور شام کو مسجد میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ شروع میں یہ سب اس کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ اس طرح کی عادتوں کا عادی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے ان عبادات میں سکون ملنے لگا۔ ایک رات اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی، مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے رمضان کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ والدہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، رمضان ہر انسان کو نیا موقع دیتا ہے، بس ہمیں اس موقع کو پہچاننا ہوتا ہے۔ رمضان کی تیاری کا ایک اہم حصہ دوسروں کی مدد کرنا بھی ہے۔ احمد نے دیکھا کہ اس کے محلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا منصوبہ بنایا کہ وہ رمضان میں ضرورت مند خاندانوں کے لیے راشن کا انتظام کریں گے۔ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو احمد کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی جو اسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ رمضان صرف اپنی عبادت کا نام نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی آسان بنانے کا بھی نام ہے۔ چند دنوں بعد احمد نے ایک نیا معمول شروع کیا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور شام کو مسجد میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ شروع میں یہ سب اس کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ اس طرح کی عادتوں کا عادی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے ان عبادات میں سکون ملنے لگا۔ ایک رات اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی، مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے رمضان کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ والدہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا،
रमज़ान हर इंसान को नया मौका देता है, बस हमें इस मौके को पहचानना होता है। रमज़ान की तैयारी का एक अहम हिस्सा दूसरों की मदद करना भी है। अहमद ने देखा कि उसके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा मंसूबा बनाया कि वो रमज़ान में ज़रूरतमंद खानदानों के लिए राशन का इंतज़ाम करेंगे। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो अहमद को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसे एहसास हुआ कि रमज़ान सिर्फ अपनी इबादत का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी आसान बनाने का भी नाम है। आखिरकार वो दिन आ गया जब चांद नजर आने की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मसाजिद में रौनक बढ़ गई थी और घरों में खुशी का माहौल था। अहमद अपने कमरे में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मुझे इस रमजान को बेहतर इंसान बनने का जरिया बना दे। उसे महसूस हो रहा था कि इस बार रमजान वाकई इसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएगा। रमजान अल मुबारक की तैयारी सिर्फ खाने पीने या घरेलू इंतजामात तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि असल तैयारी दिल, नीयत और ऐमाल की होती है। अगर इंसान रमजान से पहले अपने दिल को साफ करे, अपनी इबादत को बेहतर बनाए और दूसरों की मदद का जज्बा पैदा करे, तो ये महीना वाकई उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है।